اب سوال فوراً کہیں گے روح جسم سے باہر ہو تو بندہ زندہ ہے. اب عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا, اجی روح جسم سے باہر تو بندہ زندہ کیسے؟ توجہ رکھنا ذرا, انہیں کہنا روح جسم سے باہر ہو بندہ مردہ ہوتا ہے, یہ لکھ دو. زہر کا پیالہ پی لیا جائے گا, لکھ نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اگر یہ لکھ دینا کہ روح جسم سے باہر ہے, میں ابھی قرآن کریم پڑھتا ہوں, سورت نمبر 39 سورت زمر آیت نمبر 42. رب کائنات فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فرمایا دو بندوں کی روحوں کی بات کر رہا ہوں, ایک سونے والے کی, توجہ رکھنا پسرور کے دوستو, ایک سونے والے کی, ایک فوت ہونے والے کی. فرمایا نیند کے وقت سونے والے کی روح نکال لیتا ہوں, اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. اگر اس نے فوت ہونا ہوتا ہے روح میرے پاس رہتی ہے, بندہ مر گیا. اور اگر اس نے دوبارہ اٹھنا ہوتا ہے, زندہ ہونا ہوتا ہے, نیند سے جاگنا ہوتا ہے, فیرسل الاخرى, روح بھیج دیتا ہوں. میرے مولا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ان فی ذالک لآیات, میں نشانیاں دے رہا ہوں. اللہ کس کو؟ لقوم, ایسے لوگوں کو, یتفکرون, جن میں عقل ہے, تدبر ہے, غور ہے, فکر ہے, جن کا دماغ کام کر رہا ہے. ان دماغ والوں کو میں سمجھا رہا ہوں کہ نیند کے وقت, سوتے وقت, نیند کی حالت میں روح جسم میں نہیں ہوتی. یہ کون کہہ رہا ہے, میں یا قرآن کہہ رہا ہے؟ نیند والے کی نیند کے وقت, سونے والے کی سونے کے وقت, دوران نیند روح جسم میں بولیے بولیے نہیں ہوتی. سورت زمر آیت نمبر 39. انہیں کہو اگر روح جسم سے باہر ہو بندہ مردہ ہے, ناراض نہ ہونا. جب آپ کے ابو جی سو جائیں تو اماں جان کو کہہ دو اماں عدت میں بیٹھ جاؤ, کیونکہ قرآن کہتا ہے سونے والے کی روح نکل گئی ہے. اجی گل پوری مولانا بچتی ہے کچھ, نیند میں روح نہیں ہوتی, یہ طے ہے قرآن کریم کی آیت ہے. تو کہتے روح جسم سے باہر ہو بندہ مردہ ہے تو سونے والا ابا جی ہے, اماں جی عدت میں بیٹھے, اور یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین پہ آپ جائیداد تقسیم کر لو, من بعد وصیت یوصی بہا او دین, کم پورا ہو جائے. روح تو نہیں ہے, بندہ تو فوت ہے, تیرے مطابق روح نہ ہو بندہ ہوتا ہے مردہ. تو جب روح نہیں ہے تو آپ اماں کو عدت میں کیوں نہیں بٹھاتے؟ اماں نو چھڈو, اپنی گل کرو کہ بیبے جی جدوں میں سو جاواں تو تے گھر ٹر جانا, اپنی بات کر لے. یہاں تو تجھے بہت اچھی طرح میرے بھائی مسئلہ سمجھ آتے, یہاں اتھے تسی پکائی بیٹھے ہو گل نو, پلے باندھ لئیے گل. بھئی ادھر جو نیند میں روح نکل جاتی ہے آپ کیوں عدت کا حکم جاری نہیں کرتے؟ ایک ہی جواب, مولوی صاحب روح نہیں ہے لیکن روح کا تعلق تو ہے. تو کہنا مولانا ایک منٹ, یہ تعلق کا لفظ قرآن میں ہے؟ تعلق کا لفظ کوئی نہیں, واللہ قرآن میں تعلق کا لفظ نہیں ہے اس آیت پہ. تو جب نہیں ہے تو نے تعلق کیوں مانا؟ مفسرین نے بتایا. میں نے کہا ہمیں تو کہتے ہو مفسرین نہیں قرآن مندے ہیں, میں نے تلاشی لی ہے تو اب تو قرآن سے تو ہاتھ دھو بیٹھا. یہ تو ابھی میں نے پہلی ویکسین دی ہے تجھے, ڈوزیں اور بھی رہتی ہیں. میرے بھائی تعلق کا لفظ نہیں ہے تو کہتے ہیں تعلق کا لفظ نہیں ہے, نظر نہیں ہوتا, سونے والے کا دل دھڑک رہا ہے, سونے والا کروٹیں بدل رہا ہے, سونے والے کی سانسیں چل رہی ہیں, خون چل رہا ہے, کھانا ہضم ہو رہا ہے. میں نے کہا نظر آ رہا ہے تو پھر آنکھ کو ایمان سمجھتا ہے, آنکھ پر ایمان ہے, مشاہدہ ایمان ہوتا ہے, آنکھ کو ایمان سمجھ رہا ہے. قرآن پڑھ, سونے والے کی روح کے باوجود سونے والا زندہ ہے, قرآن پڑھ. قرآن تو ہے نہیں, لا محالہ کہیں گے تعلق تو ہے نا. تو میں نے کہا چلو میں نے مان لیا بھائی تعلق ہے اور مفسرین نے لکھا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ روح نکل جائے, روح بندے سے بولیے 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 روح جسم سے نکل جائے, باہر ہو, صرف تعلق رکھے تو بندہ بولیے بولیے بندہ زندہ
ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے شہید کا جسم یہاں زندہ, حضور کا فرمان کہتا ہے شہید کی روح وہاں زندہ. جیسے اس کا جسم روح باہر تھی, تیرا ابا زندہ, روح باہر تھی, تو زندہ. تیری اہلیہ, تیری اماں جان عدت میں نہیں بیٹھتی کہ روح باہر ہے, جسم الگ ہے, تعلق رہ کے زندگی ہے. ایسے شہید کی روح اوپر ہے, جسم نیچے ہے, تعلق ہے تو زندہ ہے.